اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی مختلف آیات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، منتخب آیات ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کے معنی، مفاہیم بالکل آسان الفاظ میں ہم تک پہنچا دیتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 38 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، تم لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ اس پر تم میں سے کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ کنجوسی کر رہے ہیں، بخل کر رہے ہیں۔ حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہا ہے مال خرچ کرو، انفاق کرو۔ تم سے پورا مال نہیں مانگا جا رہا، جو مال ہم ہی نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرو۔ یہ الخلق عیال اللہ، یہ خدائی کنبہ ہے۔ اس خدائی کنبے کو اپنا سمجھو، تم بھی اس کے فرد ہو۔ تمہارا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اوپر والا رکھا ہے، تم کتنے خوش قسمت ہو۔ خواتین و حضرات، یہ ایک سوال رکھیں گے کہ جو کنجوسی کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ سے ہی کنجوسی کرتا ہے۔ کیا معنی ہے اس بات کے؟ اللہ غنی ہے، تم اس کے محتاج ہو۔ اللہ غنی ہے، ہم بندے اللہ ہی کے محتاج ہیں۔ اب آخری بات جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اللہ اکبر، کہ دیکھو دیکھو، اگر تم منہ موڑو گے تو میں تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آؤں گا۔ اللہ کا کام رکنے والا نہیں ہے، اور جو میں لے کر آؤں گا جس قوم کو، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ خواتین و حضرات، ہم آخری امت ہیں، ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم نافرمانی کریں، سوال رکھا جائے گا یہ، تو پھر اللہ کون سی امت لے کر آئے گا؟ یا ہم ہی میں سے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ تاراج کر دے گا، برباد کر دے گا، اور ہمارے اندر ہی سے کیا نئے لوگ نکالے گا جو اس کی فرما برداری کریں گے۔ سیکھیں گے مفتی منیب الرحمن صاحب سے، ہمارے ملک کا محبوب اور مقبول نام۔ پیام صبح میں الحمدللہ یہ 13واں برس ہے، آپ تشریف لا رہے ہیں مسلسل اور ہماری تعلیم فرما رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، روزنامہ دنیا کے مستقل کالم نگار ہیں اور آپ کے کالم کو بھی بڑے شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ مفتی منیب الرحمن صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آیت نمبر 38 جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم
منكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ صدق اللہ العظیم۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ غزوہ احد میں مسلمان لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 754۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ بدر میں، جنگ موطا میں یا جنگ احد میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے۔ بہت سارے موضوعات ہیں، مجھے ڈر ہے کہ ہم احاطہ کر پائیں گے یا نہیں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، یعنی کنجوس نہیں ہونا۔ کیا یہ منافقین کی جانب روئے سخن ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب، اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ اور ترک بخل اور غنا و فقر کے موضوعات کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر یہ کہ اگر تم اللہ کے معیار پر پورے نہ اترے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بخل ہمارے ہاں حرص کو، کنجوسی کو کہتے ہیں۔ بخل کا مطلب یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہ وہاں خرچ نہ کرے، خواہ وہ شعبہ واجبات میں سے ہے جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، فدیہ ہے، کفارہ ہے، نذر ہے، یا اس کا تعلق مستحسنات میں سے اور پسندیدہ باتوں میں سے ہو۔
سبحان اللہ. اس لیے کہ ایک تو ہے اسراف کہ جائز مصرف پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. اس کی مثال ہمارے ہاں شادی کی تقریبات ہیں. جی بعض جگہ آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، 30 کھانے ہوتے ہیں، جی ہاں. لوگ پلیٹیں بھر لیتے ہیں، پھر وہ ڈسٹ بن میں جاتا ہے. تو اگر اس میں سے کفایت کر کے کچھ بچا لیا جائے اور ضرورت مندوں تک پہنچا دیا جائے تو کتنی اچھی بات ہوگی. سبحان اللہ. اور یہ ساری تقریبات میں ایسا ہوتا ہے اور عملاً ہم دیکھتے ہیں. تبذیر یہ ہے کہ ناجائز کام میں خرچ کرنا، اور بخل یہ ہے کہ ہاتھ کو روک لینا. ٹھیک. فرمایا کہ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تم میں سے کچھ تو بخل کرتے ہیں. وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، کہ جو بخل کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر آئے گا. جیسے فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جو نیک کام کرے گا تو وہ اسی کے فائدے میں ہے. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جو برا کرے گا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا. سبحان اللہ. اس فرمایا کہ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، کہ جو اچھا عمل کیا اس کی جزا کا حقدار بھی وہی ہوگا جس نے کیا ہے، اور جو برا عمل کیا اس کی سزا کا حقدار بھی وہی ہوگا. وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، یہ ایسا ہی ہے کہ فَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو اس شکر پر جو اللہ جزا دے گا اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا. اب رہا یہ سوال کہ بخل ایک نفسانی مرض ہے، ایک اخلاقی اور نفسانی بیماری ہے، تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو یہ اس کے اسباب بھی قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں، علماء ربانیین نے بھی بیان کیے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ خوف افلاس، کہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ دولت میں بانٹ دوں گا تو میری جیب، میری تجوری، میرا بینک بیلنس تو خالی ہو جائے گا. فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو. ان کو بھی، ان کے رزاق بھی ہم ہیں اور تمہارے رزاق بھی ہم ہیں. اللہ. ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں. تم رازق نہیں ہو، وسیلہ رزق ہو. تو وسیلہ رزق کو کبھی آپ نے آپ کو رازق اور رزاق نہیں سمجھنا چاہیے. پھر فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمر بالفحشاء، شیطان تمہیں افلاس سے ڈراتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے. اللہ. تو پہلا سبب تو یہ ہے کہ خوف افلاس. اس کے بعد ایک سبب یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دولت، مال، زر و جواہر معاذ اللہ علیاذ باللہ یہ رب تو نہیں ہے لیکن مسبب الاسباب ہیں. اور قاضی الحاجات ہیں. یہ دولت ہوگی تو ہمیں ابدی زندگی مل جائے گی. تو اللہ نے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، سنو انسان بڑا سرکش ہو گیا ہے.
کیوں؟ الراہ استغنا، وہ سمجھتا ہے کہ جب میرے پاس مال ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، خالق سے بھی بے نیاز، خالق سے بھی بے نیاز۔ پھر سمجھتا ہے کہ یہ دولت مجھے دائمی زندگی دے گی۔ سورہ ہمزہ میں فرمایا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، افسوس ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب جوئی کرتا ہے اور طعنہ زنی کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال کو جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اسے حیات دوام عطا کرے گا، ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا۔ فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا خبر کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، تطلع علی الافئدہ، اللہ اس کے شعلے سینوں تک بلند ہو رہے ہیں۔ اچھا، سینوں تک یا سینوں کے اندر؟ علی الافئدہ ہے تو ذرا وہ جب شعلے باہر آئیں گے تو اندر کو تو جی، تو مطلب مال کی جو حرص، یعنی آپ جلا سے کے رکھ سیکھنے کے دیں لیے گے۔ یہ میں سوال رکھ رہا ہوں کہ جو مال، یعنی عبد الدینار عبد الدرہم جب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، تو یہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی انہا علیہم موصدہ، وہ ان پر باندھ دی گئی ہے، فی امد ممددہ، بڑے بڑے لمبے ستونوں میں، یعنی انہیں گھیر کر آگ میں کے علاوہ میں ڈال دیا گیا ہے۔ لہذا دولت کو حیات ابدی کا ذریعہ نہ سمجھو۔ دوسرا یہ ہے کہ دولت کو چاہو لیکن دولت کے معبود نہ بنو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ تئس عبد الدرہم و عبد الدینار، کہ درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کون ہے؟ وہ کہتا ہے مالی و مالی و مالی، میرا مال، میری پراپرٹی، میری جاگیر، میرا بینک بیلنس، میرا کاروبار۔ فرمایا کہ تمہارا مال کیا ہے؟ ما اکلت فافنیت، جو تو نے کھایا اور جزو بدن بن گیا، فضلات خارج ہو گئے۔ او ما لبست فابلیت، یا جو تو نے پہن لیا۔ او ما تصدقت فابقیت، یا جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور تمہاری عاقبت کے لیے بچ گیا۔ وَأَمَّا بَاقٍ فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، باقی جو مال ہے تو چلا جائے گا، لوگوں کے لیے چھوڑ کر جائے گا، وہ اس پر لڑیں گے، عیش کریں گے، عشرت کریں گے، اور تم قبر میں اور حشر میں ایک ایک پائی کا جواب دو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی مال کی محبت دل سے نکالی جا رہی ہے۔ اور یہ جو آگ جو آپ نے بات فرمائی تھی، یہ آگ جس پر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ رفتہ رفتہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آگ ہمارے دلوں کے اندر پہنچ جاتی ہے، حرص کی آگ۔ یہ جو بخل اور حرص ہے، جب انتہا کو چلی جائے تو ایمان سے محرومی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ قارون کے پاس تو کتنے خزانے تھے کہ فرمایا کہ کئی بڑی جماعتیں اس کی کنجیوں کو نہ اٹھا سکتی، لیکن وہ اس مال و دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا، وہ مال بھی برباد ہوا، وہ بھی برباد ہوا۔ تو مال کو معبود نہیں بنانا چاہیے، ہوائے نفس کا اسیر نہیں بنانا چاہیے۔ ایک بزرگ نے کہا، غوث العظم کا بھی رضی اللہ عنہ کا قول ہے
کہ مال کو اپنے دل کا جو خانہ دل ہے اس سے باہر رکھو، دل کے اندر داخل نہ کرو، باہر رکھو، اور اس سے تمہارا تعلق ضرورت کی حد تک ہونا چاہیے، اس حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کے پجاری بن جاؤ اور اسے اپنا معبود بنا لو۔ اور ایک سبب یہ بتایا کہ بندہ جب آخرت سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ پھر مال کا پجاری بن جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا کہ کثرت مال اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم جب قبروں میں پہنچ جاؤ گے تو مال کی ناپائیداری کا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ سبحان اللہ، مال ہونا چاہیے لیکن مال کی جگہ ہاتھ ہے، مال کی جگہ دل نہیں ہے۔ ایک چیز اور مفتی صاحب آپ سے سیکھنے کی غرض سے سوال یہ رکھ رہا ہوں کہ پورے قرآن کریم میں کہیں مال جمع کرنے پر کوئی توجہ یا بچت پر کوئی توجہ دلائی گئی ہو، یا صرف یہ کہ خرچ کرو، انفاق، صدقات، خیرات، اس پر توجہ زیادہ، یعنی مال کو خرچ کرتے رہو؟ کیا پورے قرآن کریم میں کسی ایک جگہ بھی مال کو جمع کرنے کی بات کی گئی ہے؟ مال کو جمع کرنے کے بارے میں ترجیح اول کے طور پر تو قرآن کی تعلیمات نہیں ہے، اچھا، لیکن جب قرآن میں کثرت سے انفاق کا حکم ہے، جی، صدقات کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، تو اس سے اشارتاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان اس نیت سے مال کمائے اور جمع کرے کہ اسے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کی فلاح کے لیے، کہ یسألون ماذا ينفقون، قل العفو، کہ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ فرمائیں کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کرو۔ تو وہ مال جو انسانیت کے لیے فیض رساں ہو، سبحان جو اللہ کی بندگی میں خرچ ہو، وہ مال مذموم نہیں ہے، وہ مال محمود ہے۔ وہ مال جو اللہ کے بندوں کی فلاح و صلاح کے لیے خرچ نہ ہو، استطاعت کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ ہو، تو وہ مال پھر وہ ہے جو سانپ بن کر قبر میں بندے کو ڈسے گا اور آگ بن کر آخرت میں بندے کو جلائے گا۔ آپ نے ایک سوال کیا تھا اپنے انٹرو میں کہ کیا مال نفاق کی بھی علامت ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اگر اللہ اپنے فضل سے ہمیں مال دے دے ہم ضرور بالضرور صدقہ کریں گے اور اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک کے بارے میں ایک حضور کے پاس آیا اور عرض کی کہ دعا کرے مجھے مال مل جائے، حضور نے اس کو قناعت کی تعلیم دی۔ پھر آیا کہ دعا کرے مجھے مال مل جائے، حضور نے دعا فرمائی، اس کا مال اتنا ہو گیا کہ مدینے کی گلیاں بھر گئیں، پھر مدینے سے باہر چلا گیا، پھر کرتے کرتے نماز باجماعت سے رہ گیا، پھر جمعہ سے بھی رہ گیا، اللہ اکبر، پھر مال ہی میں مشغول ہو گیا۔ جب اس کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والے گئے تو ظاہر ہے جب بڑا مال ہو تو اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ بھی بڑی ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ تو جزیہ ہے، اخت الجزیہ، جی، جزیہ کی طرح ہے۔
تو اللہ فرماتا ہے فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کر دیا تو انہوں نے بخل کیا، وَتَوَلُّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور منہ پھیر کر پیٹھ موڑ کر چل دیے، اور پھر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ اس کی تفسیر میں بعض محدثین نے بعض روایات کی روشنی میں ثعلبہ بن حاطب کا ذکر کیا ہے کہ پھر جب وہ پچھتایا اور زکوٰۃ لے کر آیا تو حضور نے قبول کرنے سے انکار فرما دیا، پھر عہد صدیقی میں آیا تو انہوں نے بھی قبول نہ کیا، عہد فاروقی میں آیا تو انہوں نے بھی قبول نہ کیا، پھر عہد عثمانی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ثعلبہ بن حاطب نہیں تھے رضی اللہ عنہ انصاری، وہ بدری صحابی تھے، اور بدریوں کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے، تو ان کی تو اللہ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا۔ یہ شخص منافق تھا اور ثعلبہ بن ابی حاطب تھا، ٹھیک، اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو منافق تھے جب صحابہ کرام خرچ کرتے تو ان پر طعن کرتے۔ سورہ توبہ میں الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم وسخر اللہ منہم، کیونکہ جب غزوہ تبوک میں حضور نے دفاعی فنڈ کی اپیل کی تو جو مالدار صحابہ تھے وہ بڑا مال لے کر آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ لیَمِئَةُ ابن الماحلاسہا واقتابہا، میں ساز و سامان سے لدے سونڈ پیش کروں گا۔ پھر فرمایا کہ لیَمِئَتَا ابن الماحلاسہا واقتابہا، پھر آپ نے اپیل کی، فرمایا کہ لیَثَلَاثَةُ ابن الماحلاسہا واقتابہا، کہ میں 3 سونڈ ساز و سامان سے لدے پیش کروں گا۔ تو حضور نے کہ ما در عثمان ما ملا بعدو، ما لا عثمان ما ملا بعدو، آج کے بعد عثمان کوئی بھی نیکی نہ کریں، یہ نیکی ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ انہوں نے بعد میں گناہ کرنا تھا، کیونکہ جب اللہ کے رسول کسی کو مغفرت کی، نجات کی، جنت کی ضمانت دے دیں تو پھر اس کی گناہوں سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان عبد الرحمن بن عوف کے پاس 8000 درہم تھے، درہم سونے کی اشرفی ہوتی تھی 1 تولے کی غالباً، تو انہوں نے 4000 درہم لا کر پیش کر دیے۔ ایک صحابی ابن عقیل انصاری تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کے باغ میں رات بھر رہٹ چلایا، وہ جو اونٹ کے ذریعے زمین سے پانی نکالتے تھے، تو مجھے 1 سا کھجور مزدوری کے ملے، تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ 1 سا ملے ہیں، 2 کلو میں گھر کے لیے رکھ دیتا ہوں، 2 کلو لا کر پیش کر دیتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ صحابہ مخلصین، مومنین، خالصین کہ جو خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں صدقات کو، جو بڑے بڑے صدقات دیے، تو ان پر بھی یہ طعن کرتے ہیں یہ تو دکھاوا کر رہے ہیں۔ اور جو مزدوری کے علاوہ کچھ بھی نہیں پاتے وہ بھی لا کے دے دیتے ہیں، تو یہ ان پر طعن کرتے ہیں کہ بھلا اللہ کو ایسی 2 کلو کھجور کی ضرورت تھی۔
تو اللہ فرماتا ہے فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، وہ ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ہی ان کو اس تمسخر کی سزا دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے منافقوں کا طریقہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں دیتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے، زیادہ دیتے تھے تو ریاکاری کا الزام لگاتے تھے، کم دیتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے جو نیک اور مومن بندے ہیں ان کا تو کام ہی ہے، فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے تو جو بخل کی بنا پر اس مال کو خرچ نہیں کرتے، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے خیر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے، اور پھر قیامت میں اسی مال کا ان کو طوق پہنایا جائے گا، اور پھر کہا جائے کہ ذوقوا ما کنزتم لانفسکم، کہ اب اپنے جمع کردہ مال کا مزہ چکھو۔ تو اس لیے بخل سے منع کیا ہے۔ اور آپ نے یہ بات بھی ہمیں تعلیم کر دی کہ جو بخل ہے یہ منافقین کا طرز عمل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم منافق نہیں ہیں، نفاق کی علامت ہے کہ اگر ہم منافق نہیں ہیں تو پھر ہمیں کنجوسی بخل سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ہم منافق نہیں ہیں۔ اور اگلی بات، کچھ لوگ جیسے میں نے کہا تھا کہ افلاس اور تنگ دستی کے خوف سے خرچ نہیں کرتے، جی تو ان اللہ یربی الصدقات، جی، اور یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو جڑ سے مار دیتا ہے اور صدقات میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ حدیث میں فرمایا ان اللہ یربی صدقاتکم کما یربی احدکم سخالہ، کہ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بکری کے بچے کی پرورش کرتا ہے اور بتدریج اس کو کامل بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے تمہارے صدقات میں برکتیں عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن وہ 10 گنا اور 700 گنا اور 1400 گنا اور اس سے بھی زیادہ ملٹیپلائی ہو کر اس کو اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانہ اقدس میں ایک بکری ذبح ہوئی، آپ باہر تشریف لے گئے، شام کو گھر تشریف لائے تو پوچھا کچھ بچا ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ ایک دست بچ گیا ہے، باقی سارا خرچ ہو گیا، انہیں اللہ کے نام پر دے دیا۔ حضور نے فرمایا ایسا نہ کہو، ایسا کہو کہ جو اللہ کے نام پر دیا ہے وہی بچا ہے، وہ بچا ہے، جو اپنے لیے رکھ چھوڑا ہے یہ خرچ ہو گیا ہے، کیونکہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تم فانی ہو اور جو تمہارے پاس ہے وہ بھی فنا ہو جائے گا، اللہ باقی ہے، جو اس کے پاس چلا گیا وہ باقی رہے گا، اور اس کا اجر تم آخرت میں پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب ایک اور تصور ہے، جس طرح آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ شیطان تو ڈراوے دیتا ہے نا، معیشت کمزور ہو جائے گی، آنے والا کل کیسا ہوگا، کنجوسی کرو، پیسے بچاؤ۔ ایک چیز ہوتی ہے توکل، یعنی اللہ پہ بھروسہ، تو یہ بخیلی جو ہوتی ہے یہ اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اس پر ضرب نہیں لگاتی؟ بالکل لگاتی ہے، بلکہ اس کی ضد ہے، نفی ہے، اور ہمیں کچھ اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھلاتا بھی ہے۔ اب یہ جو گزشتہ سال سیلاب آئے تو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، بستیاں کی بستیاں بہہ گئیں، مویشی بہہ گئے، مکان ڈھہ گئے، گھر کا ساز و سامان بہہ گیا۔ 2005 کو کشمیر میں زلزلہ آیا تو سب تہو بالا ہو گیا۔ تو اس لیے ضرور اپنی ضروریات کے لیے پس انداز کرنا چاہیے،
یہ تدبیر اور حکمت کے منافی نہیں ہے، لیکن اس کو مقصود کل اور ترجیح اول نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کل بھی رازق تھا، آج بھی رازق ہے۔ جب انسانوں کی آبادی شاید 1000 بھی نہ ہو، پھر 1 کروڑ بھی نہ ہو، پھر 1 ارب بھی نہ ہو، تب بھی رازق تھا۔ آج 8 ارب انسان اور اس کے علاوہ کتنے وحوش و طیور حشرات الارض موجود ہیں، سب کا رازق ہے، اور قیامت تک جتنے آئیں گے سب کو رزق دے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا جو بھی ہے اللہ پر کے ذمہ کرم پر اس کا رزق ہے، اس لیے محنت کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، لیکن محنت کے ثمرات کو برآور ہونے کے لیے اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر تو انفاق کی جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خرچ کرو، وہ تو اللہ اپنے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ مفتی صاحب، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کیا خوشحالی ضروری ہے، یا اگر بندے کی معاشی حالت کمزور ہے تب بھی وہ اپنے حصے کا انفاق کرے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی اللہ حسب توفیق اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور اس لیے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا تو اس کو ان راہوں سے رزق عطا کرے گا جو اس کی سوچ میں اور وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچہ یہاں آپ نے جو بات فرمائی اس طرف اشارہ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، وہ دراصل اپنے ہی لیے کرتا ہے۔ اب ایک شخص انفاق نہیں کر رہا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا، بڑا چڑھا کے واپس کر دیتا ہے۔ تو یہاں بخیل کو کہا جا رہا ہے ہاتھ کھلا رکھو، دیتے رہو، انسان کی خدمت کرو، یہ خدائی کنبہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ ید اللہ مغلولہ، جی ہاں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ ید اللہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ غلت ایدیہم، فرمایا کہ بندھے ہوئے تو ان کے ہاتھ ہیں، اور فرمایا کہ بل یداہ بما ولعنوا بما قالوا، اور یہ ید اللہ مغلولہ کہنے پر ان پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ بڑے کھلے ہیں، اس کی شان بڑی کھلی ہے۔ ينفق کیف یشاء، وہ جیسے جہاں چاہے جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ ولا یزیدن کثیرا منہم، اور ان میں سے بہتوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد یہاں جو آیت میں فرمایا تھا کہ اللہ غنی ہے، تم محتاج ہو، تم فقراء ہو، تو یہاں غنی غنا کے جو اصل معنی ہیں بے نیازی کے ہیں، جی، اور فقر کے جو اصل معنی ہیں احتیاج کے ہیں، جو دوسرے کا محتاج ہو، دوسرے کا مجبور ہو۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ الغنا غنى النفس، کہ سبحان اللہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت کا کثرت سے ہونا غنا ہے، حضور میں کہ غنا دل کا غنی ہے۔ اگر دولت کے انبار ہوں
لیکن وہ دولت کا پجاری بن جائے تو وہ فقیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس لیے فرمایا کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور تم فقیر ہو، تم اس کی بارگاہ کے محتاج ہو. تو ہمیشہ جو غنائے حقیقی ہے جس کو استغنا کہتے ہیں، اس کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. اور بے نیاز ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اس لیے فرمایا کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر ہو، تم محتاج ہو. ٹھیک ہے، اللہ تو اس طرح غنی ہے. بخل کے مقابلے میں غنا کی صفت کو بیان کیا. سورہ حدید میں فرمایا الذین یبخلون وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِخْلِ، بخل جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. وَمَنْ يَتَوَلَّ، اور جو پھر جائے گا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ بہت غنی ہے، بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات حمد کے لائق ہے. ٹھیک ہے، تو غنی اللہ کی صفت ہے، بندے کی صفت یہ نہیں ہو سکتی. لیکن بندے کے اندر استغنا ہو سکتا ہے. تو یہ استغنا کو ذرا واضح کر دیجئے کہ دولت کی طلب، پکڑ، بھاگ دوڑ، اس کو کونی مار، اس کو کونی مار، جبکہ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو رزق ہمیں ملنا ہے وہ مل کر رہے گا. ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب الموت، جی کہ رزق اسی طرح سے بندے کے تعاقب میں رہتا ہے جیسے موت بندے کے تعاقب میں رہتی ہے. اللہ اکبر، اللہ یعنی اکبر. جو رزق تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ مل کے رہے گا. مل کر رہے گا. ٹھیک ہے، تمہارا کام ہے جد و جہد کرنا، سعی و عمل کرنا، لیکن حرص و ہوس میں مبتلا ہونا نہیں، اور مال جمع کرنے کی حرص میں یہ نہ ہو کہ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دو. استغنا کسے کہتے ہیں مفتی صاحب؟ استغنا تو یہ ہے کہ مال ہو بھی تو بندہ مال کا اسیر بن کر نہ رہ جائے. ٹھیک، بندہ مال سے بے پرواہ ہو کر رہے. سبحان اللہ. بندہ مال کو دروازے پر چھوڑے، دل کے دروازے پر، خارج قلب چھوڑے، قلب کے اندر مال کو جاگزیں نہ کرے اور مال کی محبت کو غافل نہ کرے. یہی استغنا ہے، بے نیازی اسی کو کہتے ہیں. کہ اور اگر دولت ہے تو استغنا یہ ہے کہ اس کو بے دریغ خرچ کرے اور فقر و افلاس کا خوف اس کو لاحق نہ ہو کہ جو شیطان انسان کو احتیاج سے ڈراتا رہتا اس میں مبتلا نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دولت اگر ہے تب بھی وہی حال، دولت نہیں ہے تب بھی وہی حال. الحمدللہ علی کل حال. مفتی صاحب، آخری موضوع، لاسٹ منٹ جاری ہیں. دیکھو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اب بتا رہا ہے تو میں کیا کروں گا، تمہاری جگہ کسی اور کو لے آؤں گا. اللہ یعنی اللہ نے فرمایا اہل ایمان سے جی کہ تم کوئی ناگزیر نہیں ہو. جی، اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت تمہاری محتاج نہیں ہے. اللہ اکبر. ہاں، یہ اس کا وعدہ ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اگر اللہ کے دین کی نصرت کرو گے وہ بھی تمہاری نصرت فرمائے گا، تمہیں ثابت قدم فرمائے گا. لیکن دین اپنے غلبے کے لیے تمہارا محتاج نہیں ہے. اگر تم اللہ سے اور اللہ کے دین سے روگردانی کرو گے، پیٹھ پھیر لو گے، تو یستبدل قوما غیرکم، تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح اخلاقی اور عملی مفاسد میں اور خرابیوں میں اور کمزوریوں میں مبتلا نہیں ہوں گے. اسی طرح سے
قرآن مجید میں دوسرے مقام پر المائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تمہاری جگہ ایسی قوم کو لائے گا، یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، وہ اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ ان کا محبوب ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ اذلہ کے جو ظاہری معنی ہیں وہ تو ذلت کے ہیں، لیکن یہاں وہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اذلہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ مومنوں کے سامنے اپنے آپ کو پے کرے عجز و نیاز، اور پے کرے انصار، اور پے کرے تواضع بنائیں گے، مومنوں کے لیے نرم خو ہوں گے، نرم دل ہوں گے، نرم مزاج ہوں گے، اور پیار کا منبع اور مرکز ہوں گے، رحماء بینہم۔ اور جو اللہ نے صحابہ کرام کی شان بیان کی کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہیں، کریم ہیں، شفیق ہیں، رؤوف ہیں، تم وہ ہوں گے۔ اور کافروں کے مقابلے میں اعزہ، عزیز کے معنی غالب کے، کہ کافروں کے مقابلے میں وہ غالب ہوں گے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ مقام محبوبیت باری تعالیٰ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا عطا فرمائے۔ اچھا، اس موقع پہ صحابہ نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے، لوگ ہوں گے؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے حضور نے فرمایا، یا ان کے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ ان میں سے ہوں گے، یعنی اہل فارس میں سے، اہل فارس بلکہ اہل عجم سارے، کہ اہل عرب اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کا حق ادا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اہل عجم سے ایسے لوگ پیدا کرے گا، جیسے بعد میں اسلام ان علاقوں میں غالب ہوا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ فارس سے آگے خراسان، اور پھر ماوراء النہر کے جو ممالک ہیں، پھر جو ترکیہ ہے، اور پھر ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، کرغیزستان، آگے داغستان تک، اور یہ علاقے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کئی سو سال تک یہ جو سلطنت عثمانیہ قائم رہی، اور دنیا پر وہ چھائے رہے، اور جب وہ استحقاق کھو بیٹھے تو پھر وہ اللہ نے ان سے بھی چھین لیا، اور پھر ایسا ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہی کو اٹھائے یا کسی اور طبقے کو سبحان اللہ، پیدا کرے۔ سبحان اللہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے ہم کام آئیں، اپنے آپشن پر ہم میدان عمل میں آئیں، ہم میدان عمل میں آئیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس کے منتخب ناصر لوگوں بن میں جائیں، معین بن جائیں، مددگار بن جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے حقدار بن جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بہت شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات پر روزانہ گفتگو فرماتے ہیں، قریب کرتے ہیں ہمیں قرآن سے، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں کیسا دیکھنا چاہتی ہیں اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتی ہیں، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ میں ایک بار پھر مفتی منیب الرحمن صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری علمی کمی کو دور کیا۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ احد میں مسلمان لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 754۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟
جنگ بدر میں یا جنگ موتا میں یا جنگ احد میں جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922134090 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں کہ آج کا ونر کون ہے۔ آج کے ونر ہیں یہ مالک اظہر محمد، مالک اظہر محمد، شہر کون سا؟ فیروز کالونی، شریف نواز، لاہور روڈ۔ ملک اظہر محمد صاحب لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں شک یقین کو بگاڑتا اور دین کو برباد کر دیتا ہے۔ شک یقین کو بگاڑتا اور دین کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔